آدمی جس دھڑک کے ساتھ بیٹھے گا اس کو وہ چیز ملے گی۔ اگر آپ دھڑک سے بیٹھیں گے اور دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف لے کر بیٹھیں گے اور طلب لے کر بیٹھیں گے، ضرور اللہ ہدایت دے گا۔ یہ تعلیم بار بار بولتے رہتے ہیں بیانوں میں، تعلیم کے ذریعے سے اللہ ہدایت کو عام کرتے ہیں۔ تعلیم جہاں ہوتی ہے وہاں پہ فرشتے گھر لیتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے وہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، اور جہاں پر اس درجے کی دینی بات ہوتی ہے وہاں اس مجلس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ تو مہینہ ہے ہی، ایک نیکی کا 70، تو رمضان کے مہینے میں وہ آپ کی مسجد کا انتخاب بہت بڑی سعادت کی بات، خوش نصیبی کی بات کہ ہمارے پاس ہماری مسجد میں قرآن کریم کا درس، قرآن کریم کا وہ بھی 30 علماء کرام ہر روز ایک عالم دین ہماری مسجد کو آ کر تقسیم کر رہے ہیں، اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے ساتھیوں سے گزارش ہے مکمل طور پر دل و جان سے سننے کی کوشش کیجیے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح کہنے کی اور آپ لوگوں کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہاں اس بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ معزز بھائی اور ساتھیوں، یہ ہمیں 10واں پارہ کا جو شروع کا حصہ ہے وہ حصہ 9ویں پارے کے 3 قول جس کو ثلث بولتے ہیں، وہاں سے ایک سورت شروع ہے سورہ انفال۔ سورہ انفال کا کچھ حصہ 10ویں پارے میں بھی ہے۔ یہ اصل مال غنیمت کے بارے میں سوال و جواب کا ذکر ہے۔ مال غنیمت کس کو بولتے ہیں؟ کل بات آگئی ہوگی، سورہ انفال کی شروع ہی میں بات آگئی ہوگی، پھر بھی میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ مسلمانوں کے جو جنگ ہوا کرتے ہیں اس میں جو کافر لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے آتے ہیں اور مسلمانوں کی کامیابی ہو جاتی ہے، تو جو کفار بھاگ جاتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے ان کے جو سوار ہوتے ہیں اور جو کچھ ان کا جو سامان ہوتا ہے جو بھی جنگ میں آئے گئے ہیں وہ سامان کو مال غنیمت ہوتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں 10ویں پارے کے شروع میں، کیونکہ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ کے اندر جو مال غنیمت
ہے اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا اور کس کا کتنا حصہ ہے، اس کا ذکر 10ویں پارے کے شروع میں ذکر کیا گیا۔ فرمایا مال غنیمت کی تقسیم۔ سورہ انفال کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں سوال و جواب کا ذکر تھا۔ اب 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ مال غنیمت کے سب سے پہلے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے، چونکہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ۔ یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان وہ پہلی جنگ ہے جس نے مشرکین مکہ اور کفار کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس غزوے میں ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کے فتح پانے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، اور مشرکین مکہ کی شکست کا کوئی احتمال نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت نے ساز و سامان اور ظاہری اسباب کی کایا پلٹ دی، اور یہی وہ جنگ ہے جس نے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھولے۔ غزوہ بدر میں شریک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خاص مقام ہے۔ اب مدد حاصل کرنے کے 6 اصول بتائے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہاں سے لے کر آیت نمبر 40 پر 7 تک بتایا ہے کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو 6 چیزوں کا اہتمام کرنا۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ نمبر 4، آپس کے اختلافات سے پرہیز کرنا۔ نمبر 5، اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں تو صبر کرنا۔ اور نمبر 6، کفار کی طرح تکبر اور ریا نہ کرنا۔ یہ 6 چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کو کھینچتی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اسلحہ اور جنگ کے لیے تیاری۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم برقرار ہے، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور حکم تو قیامت تک رہے گا، ختم ہونے والا تو نہیں۔ یہاں فرمایا گیا اس آیت میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے
کہ جنگی ہتھیار اور جنگ کے لیے خوب تیاری کرو۔ اس کا مطلب علماء کرام اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں بھئی آپ کے پاس آدھار کارڈ نہیں، آدھار کارڈ بناؤ۔ آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ بناؤ۔ جنگ کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ خالی ایک ہی صورت ہمارے ذہن میں، گھوڑے تلوار، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ ہر ایک کا ایک الگ جہاد ہوتا ہے۔ اپنے نفس سے بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف آ جائے، دوسری طرف اپنے نفس کی بات سنی جائے، ایسا اپنے نفس کے خلاف ہر کام کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا آدمی ہمارے اپنے ملک میں رہنے کے لیے جن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے اس کی تیاری کرنا ہے بھائی، ضروری ہے بھائی۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، رمضان کے بعد حالات بگڑنے والے ہیں، تو اس لیے اپنی تیاری کو لازم سمجھو۔ ایک دن دو دن کام سے رک گئے پرواہ نہیں، اپنا کارڈ بناؤ، اپنے کارڈ کو صحیح رکھو، اپنے ناموں کو درست کرو، ورنہ آئیو ابھی 6 تاریخ کو، فبروری کی 6 تاریخ کو الحمدللہ ایک پروگرام ہوا تھا، ایک مشورہ ہوا تھا، اس میں سرسری طور پر بتایا گیا کہ یو پی کے اندر 4 کروڑ ووٹر لسٹ سے نام ہٹائے گئے۔ 4 کروڑ، یہ ایسی بات نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے۔ اور بہار میں 64 لاکھ ناموں کو لسٹ سے نکالا گیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، خوب تیاری کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھتاؤ کا موقع آ جائے، پچھتاؤ کرنا پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس لیے تیاری کرو۔ مسلمانوں کے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنی طاقت کے مطابق خوب تیاری کریں۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قیدیوں کے سلسلے میں بات آئی، جو لوگ جنگ میں پکڑے گئے، پکڑے جانے کے بعد ان کو کرنا کیا؟ قیدیوں کی صلح اور فدیہ لینا۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا ان کو کیا کیا جائے، یا تو فدیہ لینا ان سے، یا ان کو قید کرنا، کیا کرنا۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار کو شکست ہوئی اور ان کے 70 سردار بھی گرفتار کر لیے گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے فدیہ لے کر چھوڑنے والی رائے کو پسند کیا آپ نے، تو اس پر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا، تنبیہ نازل ہوئی، جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر عذاب عظیم نازل ہوتا۔ بہرحال میں کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ سنیے، فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ ایک ہی مرتبہ سمجھ میں نہیں کی باتیں بہت ساری، اور ایک ہی وقت میں آپ کو آدھا
گھنٹے کے اندر پوری تفصیل نہیں کر سکتے، چیزیں آپ کو بتاتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ۔ مہاجرین و انصار کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا گیا سورہ انفال کے آغاز میں جہاد کا ذکر تھا اور اختتام میں ہجرت کا ذکر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کا تذکرہ فرمایا کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہی پکے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہاں تک سورہ انفال ختم ہو گیا، یہاں اب سورہ توبہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ کو توبہ کیوں کہتے ہیں؟ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، مگر سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ ان میں ان مخلصین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی داستان اور توبہ کا ذکر ہے، جو غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے۔ 3 صحابی ایسے ہیں جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے غزوہ تبوک میں۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جنگے پیچھے رہ گئے تھے، تو پیچھے رہ گئے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے میدان جنگ سے، آپ کے سامنے رکھیں گے، اب ان کو ڈر تھا کہ ہم جو حقیقت ہے وہ سنا دینا، اگر ہم کوئی بہانہ بنائیں گے وہاں سے قرآن کریم کے آیت نازل ہوگی ہمارے تعلق سے، اس لیے جو ہے وہ بولنا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کا بیعت کر دیا، بیعت کیا آپ کا، کوئی ان سے بات نہیں کرنا، کوئی ان سے لین دین نہیں کرنا، یہ پیچھے رہ گئے غزوے سے۔ چنانچہ کئی دن کے بعد پھر ان کی توبہ قبول کی گئی، اس کا ذکر اس سورت میں ہے، اس وجہ سے اس سورے کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ اب اس میں مسائل ہیں کہ سورہ توبہ اگر کنٹینیو سورہ انفال سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، آدمی 10واں پارہ شروع کرا پڑھتا ہوا آ رہا ہے، سورہ توبہ تک پہنچا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے پڑھے۔ جو ڈائریکٹ ابھی میرے کو سورہ توبہ پڑھنا ہے، میں آیا ہوں کہ قرآن کھولا پڑھنا ہے، تو ایسی صورت میں اعوذ باللہ بھی پڑھنا پڑے گا، بسم اللہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ مشرکین سے متعلق احکامات۔ سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیات میں 4 قسم کے مشرکین کے احکامات بیان کیے ہیں۔ پہلی اور دوسری قسم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر۔ فرمایا گیا پہلی قسم وہ ہے جن سے کسی قسم کا معاہدہ صلح نہیں تھا، دوسری قسم وہ ہے جن سے معاہدہ صلح بغیر تعین مدت کے ہوا تھا۔ ان دونوں قسموں کا حکم آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے کہ ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، یا جزیرہ عرب سے باہر جانا چاہے تو اس کی ترتیب بنا لیں، ورنہ انہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ تیسری قسم وہ جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا اور وہ اس معاہدے پر قائم رہے، ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدے کی جتنی مدت باقی ہے
اس کو پورا کیا جائے۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں 9 ماہ باقی تھے تو انہیں 9 ماہ تک مہلت دی گئی۔ چوتھی قسم وہ مشرکین جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے خود اس کو توڑ دیا۔ اسی نقض معاہدے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کر کے بغیر خون و خرابے کے فتح فرما لیا۔ ان کے لیے مہلت تو نہیں تھی، لیکن حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کیا گیا تھا کہ جو کہ خود حرمت والا مہینہ تھا اور اس کے بعد محرم بھی حرمت والا تھا، اسی وجہ سے محرم کے آخر تک ان کو بھی مہلت مل گئی تھی کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں یا جزیرہ عرب سے باہر نہ جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں اور ایک بات آپ کو سناؤں، وہ یہ ہے کہ جو فرقہ پرست طاقتیں جو ہے نا، وہ فرقہ پرست طاقتیں ایسے قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر مسلمانوں سے بھی اور اپنے غیروں سے بھی وہ لوگ اچکاتے ہیں۔ تمہارے قرآن میں باقاعدہ کہا گیا ہے جہاں کافرہ دکھو ان کو قتل کرو، جہاں مشرک دکھے ان کو قتل کرو، وہ ان کو حکم دیا گیا۔ یہ حکم ہر مشرکین کے لیے، ہر کافر کے لیے، ہر مشرک کے لیے نہیں ہے۔ اچھی طریقے سے آپ اس کو یاد رکھیں۔ وہ اس وجہ سے کہ مسلمان کو کم سے کم اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان سے ڈیفنس کر سکیں، سامنے والے سے ہم بول سکیں کہ نہیں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے قرآن نازل ہوا، بلکہ سب کے لیے نازل ہوا ہے، مگر وہ مطلب نہیں ہے جو تو بیان کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے اس کے سلسلے میں فرمایا گیا، نوٹ کر لیجیے آپ، یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے ایسے رکھا ہے جس میں جنگ و جدال کرنا منع کیا گیا ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 4 مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ میں پہل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ ان کے علاوہ مہینوں میں کفار و مشرکین سے جہاد کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ حکم اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں، لیکن یہ حکم ان کفار و مشرکین کے لیے ہے جو مسلمانوں سے عداوت کا برتاؤ کرتے ہیں، جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور ان سے برسر پیکار جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ امن و شانتی کا رویہ اختیار کریں اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ امن و معاہدہ ہو، ان کے خلاف جنگ کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 190 میں کہا گیا، فرمایا گیا، بس یہ اور اس طرح کے آیات اس پس منظر میں ہے جس سے اس وقت مسلمان دوچار تھے، اور ایسے ہی کفار مشرکین کے خلاف کارروائی کا حکم ہے جو مسلمانوں کے جنگ پر آمادہ تھے۔ ہر کافر مشرک کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ بہرحال عزیز بھائیوں، آگے فرمایا گیا، آگے یہ ہے کہ یہ یہود و اہل کتاب سے متعلق کا حکم دیا گیا۔ گزشتہ آیات میں تھا کہ مشرکین کے لیے جزیرہ عرب میں رہنے کی گنجائش ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے جہاد کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جزیرہ العرب میں غیر مسلم شہری کی حیثیت سے رہ کر جزیہ ادا کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا۔ یہاں ایک اور چیز اس قرآن کی صورت میں بیان کی گئی ہے اور فرمایا گیا، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر
گزشتہ آیات میں بھی مشرکین کا ذکر تھا، اب یہاں بھی انہی کا ذکر ہے۔ مشرکین بیت اللہ کی تعمیر کرتے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں اس پر فخر کرتے تھے کہ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ان کی ترغیب کی جا رہی ہے کہ مسجد کی خدمت یا حاجیوں کو پانی پلانا بڑی خدمت ہے، بشرطے کہ ایمان ہو۔ ایمان ضروری ہے، مشرک کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے اعمال کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، وہ فخر کرتے تھے۔ اس لیے تب تک آپ ایمان والے نہیں ہوں گے، کون سا بھی عمل آپ لے لیجیے، ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ایمان ہوگا تو آپ کا اعمال قبول، ایمان نہیں ہوگا تو آپ کے عمل قبول نہیں ہوگے۔ تو اسی کے اندر آگے فرمایا گیا ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو آخرت پر ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار خالدون انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ اور آگے فرمایا کہ ایمان والے ہی مسجدوں کو تعمیر کرنے والے ہیں، ایمان والے ہی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے ہی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اس کا ذکر 10 پارے میں اسی اس میں کیا گیا۔ پھر آگے فرمایا یہود نصارہ کی ترغیب کی گئی، اور اسی طریقے سے ناحق مال کھانے پر وعید آئی۔ اللہ اہل کتاب ناحق طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ شریعت موسوی میں تحریف کرتے اور اس پر لوگوں سے پیسے لے لیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے قیامت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ پھر آگے غزوہ تبوک کے بارے میں کہا گیا، یہاں سے لے کر تقریباً سورہ کے آخر تک مختلف اعتبار سے غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ فتح مکہ اور حنین کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زبردست قسم کے حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا، اور 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی۔ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، سخت گرمی تھی، کھجوریں پک چکی تھی، یہی ان کے لیے سال بھر کا گزر بسر تھا۔ سفر بہت دور کا تھا، تقریباً 800 میل تھا، جنگ کے لیے ساز و سامان کم تھا، ادھر مقابلہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پیش قدمی کرنے کی وجہ سے کفار پر روب طاری ہو گیا، وہ واپس چلے گئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی۔ منافقین قسمیں کھا کر ہیلے بہانے کرنے لگے اور مدینے میں رک گئے۔ سب ایک مسلمان بھی کسی وجہ سے نہ جا سکے، بعد میں انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ آگے آنے والی آیات میں منافقین کے نفاق اور جھوٹ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان مومنین مخلصین کا ذکر بھی ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابی ہے، یہ ہجرت کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، آپ غار ثور میں 3 دن تک روپوش رہے۔ جب فوجی جو لوگ پیچھے پیچھے نبی کے تعاقب میں آئے تھے، جب وہ غار ثور کے قریب پہنچے، اس کے منہ کے قریب پہنچے تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اس لیے آپ پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غم نہ کریں،
لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہے جن کو صحابہ کا صاحب کہہ کر ان کے صحابیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، چونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص صحابیت صدیق کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پورا واقعہ ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے، آپ نے پورے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ آخر میں گیا تھا، اس کو اپنے انگوٹھے سے بند کیا کہ کہیں کوئی روزی جانور اندر سے آ جائے اور کاٹ لے، یہ نہ ہو، اس لیے آپ نے اپنے انگوٹھے کو وہاں رکھ دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گود میں آرام فرما رہے تھے، وہاں کاٹ تو لیا اس نے سامنے اندر سے کاٹ لیا، مگر کہیں ایسا نہ ہو گئی میری حرکت کی وجہ سے نبی کی نیند خوشحال ہو جائے، وہ حرکت بھی نہیں کرا۔ تو وہ جب وہ اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ پسینہ پسینہ ہو گئے، وہ پسینے کا ایک ٹیکا نبی پہ گرا، آپ کی آنکھ کھلی، فرمایا کیا ہوا؟ صدیق کیا ہوا؟ اللہ کے نبی اس طریقے سے کوئی جان ہوئی، اسی اندر کاٹ لیا، اسی جانوروں سے کاٹ لیا، کہاں بتاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دعا میں دہن لگایا، بہرحال اسی ایک نیکی کے سلسلے میں حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ، پورے میرے نیکیاں لے لو ایک نیکی پہ ڈوب جاتا۔ بہرحال بھائی، اس کے بعد فقراء و مساکین، جو مصارف صدقات کا بیان ہے، یعنی جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ لوگ کس کو دینا، کہاں دینا، 8 قسم کے مصارف بیان کیے ہیں۔ گزشتہ آیات میں منافقین کے اعتراضات کا ذکر تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، جس کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں مصارف کی تعیین اور ان کے الزام کو رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تعیین فرما دی کہ صدقات کن لوگوں کو دیے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور مصارفین زکوٰۃ و صدقات کل 8 ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مسکین۔ اب فقراء کس کو بولتے ہیں ذرا وہ بھی ذہن میں رہے، فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو مگر اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی، مال تو ہو اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے، فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس مال تو ہو مگر اس مال سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ آگے فرمایا 2 جنے ہو گئے، ایک فقیر ایک مسکین۔ تیسرا عاملین، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، جن کو حکومت نے زکوٰۃ کے اموال جمع کرنے کے لیے متعین کیا ہو تو ان کی تنخواہ اموال زکوٰۃ سے دی جائے گی۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا المؤلفۃ القلوب، ان سے مراد وہ لوگ مسلم ہیں جو ضرورت مند ہوں، ان کو اسلام پر برقرار رکھ دیں اور تعلیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ یعنی ابھی مسلمان بن کے آیا، گھر چھوڑا، مال چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے صرف اسلام کے خاطر آیا، اب اس کو کون مدد کرے گا؟ زکوٰۃ کا مال اس کو دے سکتے ہیں۔ فرمایا گیا تعلیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اس طرح یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا، آج بھی اسی طرح باقی ہے۔ 4 ہو گئے۔ 5واں پھر رقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، اگر غلام کو اس کا مالک کہتے تو اتنے پیسے دے دے، اتنے پیسے دے دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔
اور نمبر 6 غارمین مقروض کو اس کی ضروریات پوری کرنے اور قرض سے نجات کے لیے زکات دینا چاہے۔ ایک آدمی ایسا ڈوب گیا زکات ایسا ڈوب گیا مقروض ہو گیا اور ایسا نے قرضہ کر لیا، اب اس کے گھر میں اتنی تنگی محسوس ہو رہی ہے، وہ خود نہیں کھا سکتا، بل نہیں کھلا سکتا، ایسے شخص کو بھی زکات دینا جائز ہے۔ اور ساتویں فی سبیل اللہ مجاہد جو جہاد پر جانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو، اس کو زکات دینا جائز ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دینی کاموں تعلیم و تعلم وغیرہ کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں بجا نہ لا سکتے ہو، ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ مثلا مدارس کے طلباء و اساتذہ وغیرہ، ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ آپ کو تفصیلات پڑھنا ہے، کل کا مضمون مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو فقیہ الاصل بنایا، اس زمانے کے فقیہ ہیں، یہ تلنگانہ آندھرا کے لیے بہت بڑی شخصیت ہے، آل انڈیا مسلم فاصل اللہ بورڈ کی صدر ہے۔ تو یہ شخصیت کل ہر جمعہ ایک ایڈیشن آتا پڑا ہے، ہر جمعہ کسی نہ کسی عنوان پر آتا اور جو حالات چل رہے ہیں اسی پہ آتا۔ تو کل کا مضمون ہے مدارس میں زکات کا مال کیوں دیا جائے۔ سوال ہے، وہ اس لیے دے سکتی، اس لیے دے سکتی، اس لیے دے سکتی، مگر پوری تائید آپ نے فرمائی ہے۔ آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں زکات کا مال کس کو دیا جاتا تھا؟ صحابہ کرام جو صفہ چبوترا تھا وہاں پر قریب صحابہ کرام رہا کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، وہاں دیا جاتا تھا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے دور میں کس کو دیا جاتا تھا، پھر تابعین کے دور میں کس کو دیا جاتا تھا، پھر بزرگوں کے دور میں کس کو دیا جاتا تھا۔ پوری تفصیلات کل کے مضمون میں ہے، آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں بھائیوں یہ کہا گیا ہے یہ ساتھ ہو گئے ابن السبیل، مسافر یعنی ایسا شخص ہے جس کے پاس اپنے گھر میں تو الحمدللہ پیسے موجود ہیں لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو زکات دینا بھی چاہیے۔ یہ پورے 8 مصارف تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ آگے منافقین کی مغفرت نہیں ہو سکتی، منافقین کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ نے فرمایا کہ ان منافقین کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی سے فرمایا آپ 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تستغفر لهم 70 مرة۔ گزشتہ کئی آیات میں منافقین کے نفاق، جھوٹ، جہاد میں نہ نکلنا، ہیلے بہانے کرنا، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے منع کرنا، مسلمانوں سے بغض و حسد رکھنا، ویسے قبیح افعال کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کے لیے اگر آپ 70 بار میں مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اس آیت میں منافق کا جنازہ پڑھنے اور قبر پر کھڑے ہونے یعنی دعا مغفرت کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ منافق کا جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھا سکتے، اور اسی طریقے سے قبر پر کھڑے ہو کر اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی وعید ہے بھائی۔ گزشتہ میں بھی یعنی 5واں پارہ شاید میرا تھا، اس میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کیونکہ 5ویں پارے کے آخر میں بھی منافقین کا ذکر ہے، تو اب بھی یہ 10ویں پارے کے آخر میں بھی منافقین کا ذکر ہے۔ میں وہاں بھی کہا تھا کہ ہمارے درمیان جو منافق کی علامتیں موجود ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں یہ بھی بولا تھا کہ فجر کی نماز چھوڑنا،
منافق کی علامت بتلائی گئی، اس کو ختم کر دینا اپنے اندر سے۔ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کہ پروردگار جس طریقے سے رمضان کے اندر میری پوری نمازیں پڑھوا رہے اور پورے نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کروا رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی آپ ہمیں نماز کی توفیق دے دیجیے۔ اگر آپ نے ارادہ کیا تو انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد کی کر دی جائے گی۔ تو کوشش کیجیے کہ کوئی نفاق کی علامت بتلائی گئی ہے کہ منافقین پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بڑی بھاری لگتی ہے، اور اسی طریقے سے جب بھی وہ اپنی زبان سے بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ بھی منافق کی علامت ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اگر یہ چیز ہے تو اس بھی ختم کرنا چاہیے۔ اور تیسرا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب وعدہ کر رہا وعدہ خلافی کرے تو یہ بھی منافق کی علامات ہیں، اور منافقین کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک بندہ تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی سلول تھا، منافق کا سردار، اس کی موت ہو گئی، اور اس کے سلسلے میں نماز جنازہ پڑھانے کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھانا نہیں پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ کچھ احسانات ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اللہ نے فوراً نازل فرمایا کہ منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی دوستو جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 10ویں پارے کے شروع سے لے کے آخر تک جو بھی تفصیلات میں کوشش کیجیے کہ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ آسان ترجمہ، آسان معنی مطلب ایسے بھی تفسیریں موجود ہیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا صدر محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے آسان ترجمہ قرآن، 2 جلدوں میں ہے، 2 جلدوں میں۔ اسی طریقے سے پڑوسی ملک کے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کی بھی ہے آسان ترجمہ قرآن، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ عربی یعنی قرآن کریم اوپر لکھا ہوا ہے، نیچے ترجمہ دیا گیا ہے، پھر نیچے اس کا مطلب ترجمہ میں بھی نمبر 1 ڈال کر پھر اس کی تفصیل پیچھے لکھی گئی ہے۔ آپ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، پڑھیے گا۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ معنی کے ساتھ مطلب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے سیکھنے کی کوشش کیجیے، سیکھیے قرآن کریم۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کا چھونا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو میں اس سے محروم کیوں ہوں؟ میں اور اس کے علم کے لیے بوڑھا نہیں، جوان نہیں، بچہ نہیں، کبھی بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں، اور سیکھتے سیکھتے اگر ہماری موت بھی ہو جائے تو انشاءاللہ سیکھنے والے لوگوں میں ہمارا شمار کیا جائے گا۔ سیکھنے کی کوشش کیجیے، اور جن کو اللہ کا قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دیا ہے کوشش کیجیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کم سے کم میں 3 قرآن تو میں ختم کروں، 3 قرآن تو میں ختم کروں، اتنا نہ ہو سکے تو 2 تو بھی قرآن، 2 قرآن تو بھی ختم کرنے کی کوشش۔ 2 قرآن بھی نہیں ہوا، آخر میں 1 قرآن تو بھی نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو آپ نے جبرائیل کو قرآن کریم سنایا رمضان کے مہینے میں۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں دوستوں، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ رمضان مبارک کی منفرد شان کتاب ہے، افضل حسین صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے، جس میں بہت سے علماء کرام کے تقریرات ہیں۔
تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ غالباً یوپی کا سہارنپور کا ایک واقعہ، ایک صاحب تھے جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو نوکری کرنے کے لیے ان کو جانا پڑتا تھا. تو وہ صاحب جو ہے نا کسی کا انتقال ہو گیا بھول کر، اس جنازے کو شریک ہو گئے. تو ان کے جیب میں سے ایک پاکٹ تھا، کیا تھا، بہت قیمتی چیز تھی، کاغذات تھے، گر گیا. گرنے کے بعد پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ بھائی میں جنازے کی نماز پڑھا، میرے پاس موجود نہیں، کہا کاغذات ہوتے میرے پاس، یعنی پیپر جو بھی کارڈس تھے، کارڈ میں نظر نہیں آ رہے. ڈھونڈنے لگا تو اس نے سوچا کہ بھائی میں خبر میں میت کے ساتھ شریک تھا، یعنی وہ قبرستان گیا تھا، مدفون میں شریک تھا. چنانچہ گئے وہ دیکھنے جتنی کوشش کرنا ہے کرنے کی ضرورت. تو تھوڑا سا خبر کھولا ہی تھا، وہ خبر نور سے بھری تھی. وہ خوشی بخوشی وہ اپنے کاغذات بھول گیا، اپنے ڈاکومنٹس بھول گیا، اپنے جو کارڈس تھے وہ سب بھول گیا. تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آخر یہ جنازہ کس کا تھا. تو لوگوں نے بتایا کہ خاتون کا تھا جنازہ. وہ کیا عمل تھا اس کا؟ لوگوں نے پوچھا کہ عمل کیا تھا اس کا؟ تو پھر فرمایا تحقیق کی گئی تو اس کے گھر تک پہنچے، معلوم ہوا کہ وہ عورت جو ہے نا روزانہ قرآن لے لیتی، اس کو پڑھنا نہیں آتا، بڑھیا تھی، قرآن لے لیتی اور یہ کہتی یہ میرا رب کا کلام ہے، یہ میرا رب کا کلام ہے، یہ میرا رب کا کلام ہے، سچا کلام ہے، یہ میرا رب کا کلام ہے، سچا کلام ہے. تو یہ خالی نہ کہتی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے پاس کوئی عمل نہیں تھا اس کے علاوہ، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے خبر کو منہ سے بن دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کے ساتھ جو کوئی اس طریقے سے محبت اور پیار کرتا ہے وہ بھی چمکے گا، دنیا میں بھی چمکے گا، آخرت میں بھی اس کو چمکائیں گے. اس لیے کوشش کیجیے کہ آخری درجے میں کم سے کم ایک قرآن کو میں اس رمضان میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے ہم پر آنے والے جو مصیبات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ اس کو دور فرمائے اور ہم سب کو مصیبات سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.